السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ میری جو پہلی لیکچر جو ہوا تھا اس کو آپ نے خوب اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوں گے۔ تو آج کا یہ لیکچر ہمارا اسلامک اسٹڈی کا بی ایس انگلش اور کیمسٹری کے حوالے سے تیسرا جو ہے یہ لیکچر ہے۔ اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86، گویا کہ 284 تا 286 آخری جو 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اس کے حوالے سے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے پاس قرآن پاک کھول لیں، یا کم از کم میں نے ایک بک لکھ دی ہے، وہ ہے معیاری اسلامیات لازمی، پروفیسر رانا ہدایت علی خان صاحب کی، اور اچھے رائٹر ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی جو بک ڈگری کلاسز کے لیے اویل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں تو قرآن پاک کوئی بھی سمپل سا لے لیں جس میں ترجمہ ہو تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ غور سے آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت استفادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ السماوات یہ آسمان کی جمع بنتی ہے السماوات، اور آگے فرمایا وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، ساری کی ساری چیزیں، سارے کے سارے احکامات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ ان سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے، تو آسمان کے اندر جو چیزیں پیدا کی وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اتنا بڑا نظام ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ساری کی ساری کائنات کا نظام، اس کا کنٹرول، اس کا قبضہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، انسانوں سے خطاب ڈائریکٹ ہوا کہ اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، اس بات کو تم وربلی کہہ دو، ظاہراً الفاظ بول دو تو بھی ٹھیک۔ او کا معنی تھا یا تخفو، یا تم خفیہ رکھو اس بات کو جو تمہارے دل میں ہے، اگر اس کو خفیہ رکھو یا ظاہر کر دو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ ان تمام کا محاسبہ کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑا گھبرا گئے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زبان پہ تو نہیں آتی لیکن دل میں ہوتی ہیں، ہوتی وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ کئی ایک باتیں ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن ہم اس کے اوپر جب تک عمل نہ کریں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہمارے دل کے جو چھپے ہوئے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی گرفت ہوگی، ان کے اوپر بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ تو بڑا گھبرائے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کے عرض کیا کہ باقی معاملات تو ٹھیک ہیں، یہ بات بڑی ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا؟ نہیں بھائی، بلکہ تم کہو کہ ہم نے سنا اور اطینا، سمعنا و اطینا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کو کسی قسم کے جو اس کے بارے میں الٹی بات سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پھر تسلی دی کہ اگر بالفرض کوئی بات آپ کے دل میں خفیہ ہے اور تم اس کو جو ہے وہ ظاہر نہ بھی کرو تو اللہ تو جانتا ہے، لیکن آپ کا مؤاخذہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طرح سے دوسروں کا ہوگا۔ مثلا آگے آیت کے اندر یہ تھوڑی سی بات واضح فرما بھی دے گی۔ آگے فرمایا فَيَغْفِرُ، پس اللہ مغفرت کر دے گا، بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ اب
یہاں تک کی بات آگے چلتے ہیں کہ عام طور پہ انسانیت کے بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے 3 گروہ بنتے تھے، بڑے 3 گروہ۔ پہلے نمبر پہ تو مسلمان، پکے مسلمان، دوسرے نمبر پہ پکے کافر جو بالکل اسلام کو مانتے بھی نہیں تھے اور مسلمانوں کے خلاف ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے شب و روز تیار تھے، اور تیسرا مدینے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا تھا جو شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو، وہ تھے تو کافر لیکن اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، گویا کہ منافقین، اندر سے کافر اوپر سے مسلمان، اور یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک تھے کیونکہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں آ کے بیٹھتے تھے، مسلمانوں کی میٹنگیں اٹینڈ کرتے تھے، تو جو باتیں راز کی ہوتی یہ لے جاتے اور جا کے کفار کو جا کے بتاتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یوں ارشاد فرمایا تفسیر میں کہ جو چھپانے سے ہے وہ ہیں کفار، کہ وہ اپنے دل کے اندر جو چھپا کے رکھتے ہیں منافقین، اندر سے کفر ہے اور ظاہراً وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کے بارے میں گویا کہ ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے گناہ کو چھپا بھی لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھا کے اپنے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان قسموں کا اور جو ان کے دل میں کفر چھپا ہے اس کا محاسبہ کرے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسی بات پائے گی، اس پہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو قدغن نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کوئی بات ہوئی لیکن عمل نہیں کیا، اللہ اس کو تو فرمایا تو معاف کر دے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، یہ مغفرت والی بات تو خاص مسلمانوں کے لیے ہوگی کہ ان کو تو معاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور یہ عذاب والا جس کو اللہ چاہے گا، کس کو چاہے گا؟ کفار کو اور منافقین کے لیے، ان کے لیے عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے کافروں نے تو ظاہری اعتبار سے مخالفت کی، دل میں بھی مخالفت، ظاہر بھی مخالفت، جبکہ منافق دل میں منافقت، دل میں جو ہے کفر اور دل میں مخالفت تھی، اسی بنا پہ ان کو عذاب کیا جائے گا، اور سب سے زیادہ سخت ترین عذاب میں منافق ہی رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ گویا کہ تم اگر چھپاتے بھی ہو دل میں تو یہ نہیں کہ اللہ سے چھپا لو گے، اللہ اس بات پہ 100% قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے دل کی جو باتیں ہیں ان کو 100% سمجھ لے۔ انسان کے دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے اس ارادے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، ہاں، اور اللہ کا قبضہ و کنٹرول بھی ہے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر گزرے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اولاد کو وجود بخشتا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے تو کوئی والدین نہیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ چاہا تو ان کو پیدا کر دیا۔ اس طرح اما حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالی گئی ہیں، حالانکہ میل ہو اور اس کے پاس بچہ ہو، کوئی ایسا ہے کبھی ہوتا ہے کہ میل سے بیٹا بیٹی پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمباری پاک باز مریم علیہ السلام کے ہاں اللہ نے ان کی پیدائش کر دی۔ تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہے جیسے چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا آمن الرسول، آمنا ایمان لے آئے رسول، آقا علیہ السلام اور جو پچھلے رسول سب کے سب، بما انزل الیہ، جو ان رسولوں پر بھی اور آپ علیہ السلام پر بھی، فرمایا کہ جو رسول ہیں یہ اس بات پہ خود بھی ایمان لاتے ہیں جس کا دعویٰ کر رہے ہیں دوسروں کو ایمان لانے کا۔ گویا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے اوپر خود بھی ایمان رکھتے ہیں، من ربہ، جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے۔ آگے والمؤمنون، اور سارے کے سارے جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر ایک پکا ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کل، سب کے سب آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ اب یہ ایمانیات کی بات بھی چل رہی کہ فرمایا کہ سب کے سب جو ہے آقا علیہ السلام بھی اور سارے مومن سب کے سب یہ مل کے ایمان لائے، کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پہ ایمان لائے، وکتبہ، اور تمام کتابوں پہ ایمان لائے، ورسلہ، اور تمام
رسولوں پہ ایمان لائے۔ اب بات یہ چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ایک ہے، اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو اپنانا ہے۔ ایک بات صرف نہیں ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کو ماننا بھی ہے اور اللہ کی ماننا بھی ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ نمبر 2 وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پہ ایمان لانا۔ اب یہود و نصارہ کے اندر یہ معاملہ تھا، وہ کہتے ہیں ہم سب فرشتوں کو مانتے ہیں لیکن جبریل کو نہیں مانتے۔ یہ وہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے گیا، ان کو تو چاہیے تھا ہمارے کسی نہ کسی بندے پہ لاتا، تو مخالفت کرتے سیدھی سیدھی، کہتے اگر جبریل ہمارے بندے پہ لاتا تو ہم اس پہ ایمان لاتے، لیکن جبریل نے اور میکائیل نے انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے، ہمارے جو نسل سے ہٹ کے بنی اسماعیل سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کے اوپر جناب وہی لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے ماننا کافی نہیں ہوگا جب تک تمام فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں لایا جائے گا، حتیٰ کہ جبرائیل تو سردار ہیں اور جبرائیل کی تو قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اسی طرح تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لایا جائے گا۔ آگے ارشاد فرما کتبہ، تمام کتابوں پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، حتیٰ کہ بحیثیت مسلمان ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی جناب والا تلاوت شب و روز کرتے ہوئے بھی ہم جہنم رسید ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم خدا نخواستہ یوں کہہ دیں قرآن کو تو مانتے لیکن انجیل کو نہیں مانتے، ہم تورات کو نہیں مانتے، ہاں اس کے احکامات کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ فرمایا وکتبہ، تمام کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، عمل قرآن پہ ہوگا، باقی کتابوں کو سچا ماننا ضروری ہے کہ ہاں اللہ کی کتابیں ہیں، اپنے وقت میں وہ قابل عمل تھی۔ اگر کوئی مسلمان انجیل کا انکار کر بیٹھے گا تو اس دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو لہٰذا تمام فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری، تمام کتابوں پہ ایک ایک حرف پہ، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک حرکت پہ ایمان لانا ایسے ہے جیسا کہ ساری کتابوں پہ ایمان لانا۔ آگے ارشاد فرمایا وَرُسُلِهِ، رسول کی جمع رسل بنتی ہے، رسل 3 الفاظ پہ مشتمل، آگے ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ فرمایا وَرُسُلِهِ، اس کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ہیں ہم تمام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن و احادیث میں موجود ہے سب انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن کئی ایک انبیاء ایسے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں واضحتاً تو نہیں ہے لیکن تعداد ان کی مقین کی گئی، تم تب سب کو ہم الحمدللہ مانتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان یوں کہے کہ سارے نبیوں کو مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہیں کرتا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم نہ کرنا اس کو دار اسلام سے نکال دے گا۔ تو لہٰذا جس طرح مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو اسی طرح دوسروں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی اللہ پہ ایمان لائیں، تمام فرشتوں کو مانیں، تمام کتابوں کو تسلیم کریں، تمام رسولوں پہ ایمان لائیں۔ آگے ارشاد فرمایا لا نفرق، ہاں ہم فرق نہیں کرتے۔ یہ نون ہوتا ہے نا، نون، یہ 2 الفاظ عربی میں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، یا تو نون الف نا اینڈ پہ آ جاتا ہے اس کا معنی بھی ہم ہوتا ہے، یا شروع میں لفظ نون آ جائے تو اس کا معنی بھی ہم ہوتا ہے، لا کا معنی نہیں۔ لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، یا نون کاٹ دے بالفتح فرق رہ جائے گا نا، فرق، لا نفرق، تو ہم فرق نہیں رکھتے بین احد من رسلہ، اللہ کے جو تمام رسول ہیں ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ اس کو تو مانتے اس کو نہیں مانتے، تو یہ تفریق ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اس آیت کے اندر جو ایک بات کی جا رہی ہے اس کو بیٹا آپ لوگوں نے غور سے سمجھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء میں درجات کا فرق نہیں ہے، درجات کا فرق ہے، یاد رکھیں، لیکن بحیثیت نبی وہ سب کے سب برابر ہیں۔ نفس نبوت میں تمام کے تمام انبیاء یکساں حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ یکسانیت کی یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کی مثال میں بچوں کو عام طور پہ یہ دیتا ہوں جو آسان سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا ایک بچے نے میٹرک میں 1087 نمبر لے لیے، تو اس کو 1087 کی وجہ سے ہم بی ایس سی میں تو نہیں بٹھا سکتے، جائے گا تو فرسٹ ایئر میں، جائے گا تو وہ فرسٹ ایئر میں۔
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب والا یہ تو بہت اچھے نمبر ہے تو اس کو اگر 2 کلاسز اسکپ کر دیں، اور ایک بچہ 450 نمبر لے کے پاس ہو گیا تو جائے گا وہ بھی کون سی کلاس میں؟ فرسٹ ایئر میں۔ اب بحیثیت کلاس دونوں برابر ہیں، وہ بھی فرسٹ ایئر اور وہ بھی فرسٹ ایئر ہے۔ یہی بات اس میں کی جا رہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں فرق، کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے تمام انبیاء ایک نبوت کا درجہ ان پہ فائز ہیں، لیکن 450 نمبر اور 1087 میں فرق تو ہے نا۔ وہ فرق اس طرح سے ہے کہ تمام رسولوں میں جو 1,24,000 انبیاء و رسول ہیں، ان میں 313 جو رسول ہیں وہ اوپر درجے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ زیادہ ہے، اور ان 313 میں بڑے 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، عیسیٰ، آقا علیہ السلام ہے، اور سب سے سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑھیا آپ علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے بحیثیت ایک جماعت کے انبیاء سب برابر ہیں، لیکن درجات کے اعتبار سے انبیاء سے اوپر رسول اور آقا علیہ السلام سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہاں فرمایا بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آقا علیہ السلام کا ہے۔ جی آگے ارشاد فرمایا یہ مومنوں کی زبانی یہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں، اللہ تبارک تعالیٰ گویا کہ مومنوں کی صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ بات کو سن کے اس کو آگے نافرمانی نہیں، مومن تو وہ ہیں جو سنتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں واطعنا، ہم نے اطاعت اختیار کر لی۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں اگر اطاعت کرنے میں کوئی لغزش ہو جائے، بھی نماز تو پڑھی الحمدللہ، لیکن جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ، جیسے سجدہ کرنے کا حق ہے، جیسے اس میں دھیان کر سکتا ہے کوئی، مشکل ہے نا بہت، تو فرمایا اطاعت کے بعد اس کے اندر کوئی لغزش ہو جائے، اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں غفرانک، اللہ اس کو بخش دے، ہم کیونکہ تو ہی غفرانہ کا، تو بخشنے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف آخر کار ہم نے لوٹ کے آنا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے ہر مومن اس دنیا سے جب جاتا ہے، تو ایک بڑا مشہور لفظ ہے، شاید ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا تھا، انتقال ہو گیا، تو منتقل کہاں ہوتا ہے؟ وہ اللہ میاں کے ہاں چلا جاتا ہے، اس کی روح دو طرفہ ہے راہ گزر، یا تو جنت کی راہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ علیین کا ایک مقام ہے وہاں، اور اگر خدا نخواستہ بندہ گناہ گار ہے وہ سجین میں چلا جاتا ہے، تو لہٰذا دونوں اعتبار سے اللہ کی طرف وہ لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ تمام کے تمام مسلمانوں نے، تمام کے تمام انسانوں نے آخر کار اسی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ آگے بھی یہ بھی مسلمانوں کی زبانی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لا یکلف اللہ، ہاں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، یکلف وہ تکلیف نہیں دیتا اللہ، گویا کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، نفساً کسی ایک جان کو، کسی ایک جان دا یعنی مراد انسان، کسی بھی انسان کو اللہ اس کی زیادہ، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پہ نہیں ڈالتا، وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت الا وسعها، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب میں ایک کوشچن کرتا ہوں کہ ماں اپنے بچے پہ وہ بوجھ ڈالنا پسند کرتی کہ اسے اٹھایا نہ جائے، استاد اپنے بچوں کو اتنا زیادہ سبق پڑھائے گا جو ان کو یاد بھی نہ ہو، نہیں، تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندے کے اوپر ایسی مصیبت نہیں ڈالتا جو اس سے اٹھائی نہ جائے، ایسا وزن نہیں ڈالتا جو اس سے اٹھایا نہ جائے۔ ہاں آگے ارشاد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے بوجھ اٹھا لیا، صبر کیا، اگر کوئی بخار چڑھ جائے تو پھر واہ ویلا حال بو بو گلے شکوے نہیں، کوئی اور اللہ معاف کرے مصیبت آ جائے تو اللہ کے جو ہے نا وہ خلاف باتیں نہیں، تقدیر کو کوسنا شروع نہیں کیا، تو فرمایا اس کے اندر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ آگے وہ لہا ما کسبت، تو پھر اس کے
اندر اس کے لیے بہت بڑا اجر ہو جائے گا. اس نے صبر کیا, اس نے اس بات کے اوپر بھی شکر کیا. ہاں یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے, کیا چیز مصیبت آ جائے, تو 3 وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کس پہ مصیبت پہ شکر ہو رہا ہے. دیکھو کتنے بڑھیا ایمان کی علامت ہے. صبر نہیں فرمایا, میں شکر کرتا ہوں. اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت کو مانگنا تو نہیں ہے, ہاں آ جائے تو پھر ہے. پھر فرمایا کہ میں 3 وجوہات کے اوپر شکر کرتا ہوں. کیا؟ سب سے پہلے اے اللہ یہ جو مصیبت تو لایا ہے اس سے بڑی بڑی کئی مصیبتیں تیرے خزانے میں تھیں, لیکن شکر ہے تو نے چھوٹی بھیجی ہے. اس بات پہ شکر کرتا ہوں کہ بڑی مصیبت نہیں بھیجی, چھوٹی بھیجی ہے, تو تیرا شکریہ ہے. اس بات پہ شکر کرتا ہوں. نمبر 2 فرمایا کہ میں اس بات پہ شکر کرتا ہوں کہ یہ مصیبت میری جان اور میرے مال پہ آئی, میرے ایمان پہ نہیں آئی. اگر ایمان پہ آتی تو سب کچھ لگا جاتا, پھر کیا رہ جاتا. تو شکر ہے اللہ میری جان پہ آئی, بخار چڑھ گیا, کوئی اور مصیبت آ گئی, کوئی اور تکلیف آ گئی, یا میرے مال کا نقصان ہو گیا, تو اس بات پہ بھی میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے میری جان اور میرے مال پہ یہ مصیبت لائی, میرے ایمان پہ نہیں. تیسری بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ مصیبت میرے تمام گناہوں کا کفارہ بن گئی. جتنے میرے گناہ تھے سب کے سب ختم ہو گئے. اس بات کے اوپر بھی میں شکر کرتا ہوں. آگے فرمایا اگر خدا نخواستہ اس نے مصیبت کے اوپر صبر نہ کیا, مصیبت کے اوپر واویلا شروع کر دیا, مصیبت اگر آ گئی, کوئی وزن آ گیا, کوئی بوجھ آ گیا, تو الٹی سیدھے کفر بکنا شروع کر دیا, منہ سے نازیبا الفاظ شروع کر دیے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. میں نے خود کئی جگہ وفات ہوئی, ایک جگہ میں نے وہ بی بی ایسے بین کر رہی تھی, ایسے بین کر رہی تھی, اللہ معاف فرمائے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. یوں کہہ رہی تھی کہ یا اللہ تینوں ساڈا ہی گھر لبیا سی, میرا بھرا مار چھڈیا. اس طرح کی باتیں, یہ کفر ہے بھائی, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. ہاں آگی بات ہمارے کو آگی کوئی ایسی, تو اس کے اوپر پھر صبر کا حکم ہے کہ یا اللہ تیری طرف سے ہے, معاملہ تو نے دیا تھا, تو واپس لے گا تو کون سی بات ہے, اللہ ہم صبر کریں گے. ہاں اگر خدا نخواستہ اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا, وعلیہا مکتسبہ, تو پھر اس کا وبال بھی اسی پہ آئے گا. مصیبت چھوٹی تھی, اس سے بڑا وبال اور آ جائے گا. تو آگے فرمایا مومنین کیا کہتے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا, اے ہمارے رب. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ہمارے کے لیے لفظ 2 نون استعمال ہوتے ہیں, یا تو شروع میں نون آ جاتا ہے, ایک لفظ نحنو بھی استعمال ہوتا ہے, یا عام طور پہ آخر پہ ضمیر نا کی آتی ہے. تو فرمایا ربنا, رب نہ ہمارے, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, لا نہیں, تو آخذنا تو مؤاخذہ نہ کر ہمارا, تو ہمیں نہ پکڑ, ان نسینا, اگر ہم بھول جائیں. انسان غلطی کرتا ہے عام طور پہ 2 وجہ سے. نسیان کا لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, نسیان بھول جانا, یہ وہ لفظ ہے, عربی کا لفظ ہے نسیان. تو نسینا سے کہ ہم بھول جائیں. اے اللہ اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے, غلطی ہو گئی, لیکن وہ غلطی جان بوجھ کے نہیں کی, بھول سے ہو گئی, تو فرمایا لا تؤاخذنا, تو ہمارا تو مؤاخذہ نہ کر, ہمیں نہ پکڑ, ہمارے اوپر تو جو گرفت نہ کر, ہمیں تو نہ اس کے اوپر پکڑ. اگر ہم سے غلطی ہو جائے بھول سے, نسیان سے بھول چوک ہو جائے, تو پھر کیا کرنا ہے, اس کے اوپر ہمارا مؤاخذہ نہ کر. او اخطأنا, یا ہم جان بوجھ کے خطا بھی کر بیٹھے. غلطی 2 قسم کی ہوتی ہے عام طور پہ, تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو بھول سے ہوتی ہے, یا جان بوجھ کے. اگر ہم بھول کے کر دیں تو بھی معاف کر دے, اور واخطأنا, اور اگر ہم جان بوجھ کے بھی غلطی کر بیٹھیں تو جب ہم نے معافی مانگ لیا, اللہ تو درگزر کر دے, اللہ تو ختم معاملہ کر دے. ربنا ولا تحمل علینا, اور ہمارے اوپر اسرن, ایسا بوجھ نہ ڈال. اسرن کہتے ہیں ایسے بوجھ کو جس کی اٹھانے کی طاقت نہ ہو. ہاں ربنا ولا تحمل علینا, ولا تحمل, ایسا بوجھ نہ ڈال, علینا, ہمارے اوپر, اسرن, ایسا بوجھ, کما حملتہ, ایسا جیسا کہ تو نے ڈالا,
علی الذین من قبلنا، قبل کسے کہتے ہیں؟ پہلے، نہ ہمارے پہلے لوگوں پر جیسا تو نے بوجھ ڈالا اس طرح کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال۔ آگے ارشاد فرما رہے ربنا، اے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور نہ ہمارے اوپر ایسا تو بوجھ ڈال ما لا طاقت لنا بہ، جس کو اٹھانے کی طاقت مالا نہ ہو، طاقت لنا ہمارے اندر بھی اس کو اٹھانے کی، تو ایسا بوجھ بھی نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف ہی کر دے، واغفر لنا، اور مغفرت کر دے ہماری، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری نصرت فرما کافروں کے مقابلہ میں۔ تو یہی عرض کیا جا رہا ہے ان آیات کی شان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ایک قیمتی خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری آیات مجھے وہاں سے دی ہیں، کسی اور نبی کو یہ آیات نہیں ملی۔ اور یہ بھی فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تو 3 بڑے بڑے تحفے آئے۔ عام طور پہ ہم نماز کو ہی تحفہ سمجھتے ہیں، ایک تو 5 وقت کی نماز آئی، نمبر 2 فرمایا سورہ بقرہ کی یہ آخری 3 آیات، یہ بھی اسی کے تحت آئی ہیں۔ اور آگے یہ خوشخبری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی گئی کہ تیرا جو امتی شرک کر کے نہیں آئے گا اس کو میں ضرور بخش دوں گا، لہذا شرک سے بھی توبہ۔ تو جو کچھ میں نے ابھی پڑھا ہے ابھی، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا الحمدللہ کمنٹس باکس بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید یہ ہے کہ میں نے کتاب بھی آپ کو ریکمینڈ کروا دی ہے، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔